نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه جامعہ اسلامیہ ملک عزیز کے ان مثالی اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو اشاعت التوحید و سنہ کے مسلک کا ترجمان ہے. میں اور آپ سب دعا گو ہیں کہ اللہ اس ادارہ کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھے. آمین. جتنا عروج اور جتنی بلندی اس ادارے کو نصیب ہوئی ہے، اللہ اس عروج میں اور بلندی میں
مزید ترقی عطا فرما دے۔ ہمیں یہ احساس ہے کہ اس جامعہ کے مدیر شیخ الحدیث مولانا قاری ریاض احمد صاحب نے انتہائی ناگفتہ بے حالات میں اس ادارے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے بڑی جد و جہد کی اور بڑی محنت کی۔ اللہ انہیں مزید ہمتوں سے مالا مال فرما دے۔ آمین۔ ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے وہ تقریباً 8 سالوں پر مشتمل ہے، اور اس کا آخری سال جو ہے وہ دورہ حدیث کا سال ہے۔ جس میں طلباء حدیث کی اکثر کتابیں پڑھتے ہیں اور آج یہاں سے فارغ ہونے والے یہ طلباء جو چند لمحات کے بعد مولانا کہلائیں گے، انہیں آج پگڑیاں پہنائی جائیں گی اور ان کے سروں پہ دستار رکھی جائے گی۔ بظاہر اس دستار کا جو وزن ہے وہ بہت معمولی سا ہے، اور یہ خوشی خوشی دستار اپنے سروں پہ سجائیں گے، لیکن شاید انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ یہ دستار جو ان کے سروں پہ رکھی جا رہی ہے ایک پہاڑ ہے ان پر آج لاد دیا جائے گا۔ بڑی ذمہ داریاں ہوں گی جسے ان علماء نے نبھانا ہوگا۔ ہم سب کی یہ دعا ہے اللہ انہیں وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور انہیں عالم ربانی بنا، آمین۔ اپنی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ان علماء سے صرف ایک بات کہوں گا کہ ہوا کے رخ پہ چلنا
اور ہوا کے رخ پہ اڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ تم بھی اس رخ پہ چلو جس جانب ہوا چل رہی ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ مخالفتوں کے جھکڑ چلیں، طوفان اٹھیں اور تم ان طوفانوں کا رخ موڑ کے رکھ دو۔ اللہ تمہیں ان علماء کو اللہ ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث کی کتب ہیں، میرے آقا کے فرامین محفوظ ہیں اور میرے آقا کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی امتوں اور امت محمدیہ کے درمیان اگر کوئی چیز مابین امتیاز ہے اور حد فاصل ہے تو وہ علم حدیث ہے۔ علم حدیث کی وجہ سے یہ امت دوسری امتوں سے ممتاز ہوتی اور علم حدیث کی بنا پر یہ امت دوسری امتوں سے برتر کہلاتی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج اس دنیا میں اور دنیا کے کسی خطے میں گزرے ہوئے کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے؟ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یہ صاحب شریعت پیغمبر ہیں، ان پر آسمان سے کتابیں اتاری گئی ہیں، لیکن آج دنیا کے کسی خطے میں حضرت موسیٰ کی سیرت محفوظ نہیں ملے گی آپ کو، اور آج دنیا کے کسی خطے میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کے حالات، حضرت عیسیٰ کے اقوال، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے ارشاد آج آپ کو کہیں محفوظ ہو نہیں ملیں گے۔ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت، ان کی زندگی کے حالات قطعاً محفوظ نہیں ہیں۔ آج اس دنیا میں حضرت عیسیٰ کے کچھ حالات جو محفوظ رہ گئے اور لوگوں کے سامنے کہ مریم ایک الگ جگہ پہ کھڑی ہے، جبریل آئے، انہوں نے پناہ طلب کی، جبریل نے بیٹے کی بشارت دی، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، جبریل نے رب کی قدرت کا کہا، مشرق کی جانب گئی، درخت کے نیچے بیٹھی، کھجوریں گرنے لگی، چشمہ جاری ہونے لگا، عیسیٰ سے گود ہری ہو گئی، اٹھا کے گھر لائی، لوگ آئے، تانے مارے، عیسیٰ ماں کی گود میں بولے، کیا بولے اور یہ بولے، پھر ان کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا گیا، پھر انہیں معجزے عطا کیے گئے۔ یہ جو کچھ حضرت عیسیٰ کی
قرآن نے یہ اطلاعیں دی ہیں، ورنہ عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی زندگی، ان کی سیرت، ان کے اقوال، ان کے ارشاد، حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائیوں کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس طرح نہیں کہوں گا جس طرح آپ سن رہے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو بدلیں، پھر میں آپ کو سناتا ہوں۔ 25 دسمبر کو دنیا بھر کے عیسائی عید میلاد مسیح مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر عید، جشن کیوں مناتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ کی سیرت پر کوئی پروگرام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس اپنے پیغمبر کی سیرت پر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کی مجبوری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا میلاد منائیں، میری مجبوری نہیں ہے، میری مجبوری نہیں ہے کہ میں تمام تر زور اپنے نبی کے میلاد پہ خرچ کرتا رہوں۔ میرے نبی کی سیرت کا تو ایک ایک لمحہ میرے پاس محفوظ پڑا ہے، میں ساری زندگی اس کو بیان کرتا رہوں تب بھی وہ مکمل ہو۔ کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں، اس میں نمونہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت میں بادشاہوں کے لیے نمونہ ہے، مزدور کے لیے کیا نمونہ ہے؟ حضرت سلیمان کی زندگی میں بادشاہوں کے لیے نمونہ ہوگا، مزدور کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ میرے نبی کی زندگی کامل اور مکمل اور اکمل زندگی ہے کہ بادشاہ نے دیکھنا ہو تو مکے کے فاتح کو دیکھے، اور مزدور نے دیکھنا ہو تو خندق کھودنے والے محمد کو دیکھے۔ کامل سیرت ہے، کامل مکمل سیرت ہے، اور اس سیرت کو محفوظ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں امت کے لیے کوئی نمونہ نہیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی، شادی کوئی نہیں تھے، بیوی کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں تھے، سسر کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں تھے، سس کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں تھے، پھر اولاد کوئی نہیں، بیٹیاں کوئی نہیں، نواسے کوئی نہیں، داماد کوئی نہیں۔ عیسائیوں کے لیے کیا نمونہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرو؟ کیا نمونہ ہے؟ ان کے پیغمبر نے شادی نہیں کی۔ اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرو، ان کے نبی کی ہاں اولاد ہی کوئی نہیں، کوئی نمونہ نہیں ان کے لیے۔ میرے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اگر میرے نبی کی بیوی، یہاں ایک اور واضح لیا، نبی نمونہ ہی تب بن سکتا ہے جب امت کی جنس میں سے ہو، تب امت کے لیے نمونہ بنے نا۔ نبی اور نوری اور امت کو کہے اور لوگوں بیویاں نال چنگا سلوک کیتا کرو، تو آگے سے لوگ کہیں تیری ہے کوئی نہیں نا، تاں آخلا پہ یہ تیری ہوندی نا تے تین سمجھ آندی بھی کتنے آنے دا روپیہ ہوتا ہے۔ تیرے گھر میں بیوی ہوتی نا تو
تو میرے نبی نے پہلے 11 بیویوں سے اچھا سلوک کر کے دکھایا، تبھی تو میرا نبی نمونہ بنا، نمونہ بنا۔ حضرت عیسیٰ کی سیرت، حضرت موسیٰ کی سیرت، ان کے اقوال، ارشاد، ان کی باتیں آج دنیا میں محفوظ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میرے نبی کے اقوال بھی محفوظ، ارشاد بھی محفوظ، افعال بھی محفوظ، اعمال بھی محفوظ۔ میرے نبی کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، سواری پہ چڑھنا، اترنا، مسجد میں آنا، نکلنا، وضو کرنا، لباس کا پہننا، پاؤں مبارک جوتی میں ڈالنا، سواری پہ سوار ہونا، سواری سے اترنا، میرے نبی کی ایک ایک لمحے کی زندگی، اقوال، افعال بھی محفوظ، ادائیں بھی محفوظ۔ ماشاءاللہ۔ نبی پاک نے جو بات ہنس کے کہی تھی نا، کوئی بات ذکر کر رہے ہیں اور نبی پاک مسکرائے، اس بات کو کرتے ہوئے آپ مسکرائے۔ صحابی نے جب اپنے شاگردوں کو پڑھایا نا، تو صحابی نے وہاں آ کے اسی طرح مسکرا کے دکھایا، پھر اس کے شاگرد نے، 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 حتیٰ کہ آج کے شیخ الحدیث نے وہ جو میرے نبی کا ذہن ہے، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، وہ بھی میرے رب نے محفوظ کر دیا ہے۔ ادائیں محفوظ کی گئی، ادائیں، اقوال محفوظ کیے گئے۔ مسلم کی حدیث ہے، میں اس حدیث کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نماز میں بھوک کے ذہن میں آ گئے، ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہیں آپ، وہ ساری حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، جسے آپ حدیث ذوالیدین کہتے ہیں۔ ذوالیدین نے میرے نبی سے بات کی، میرے نبی نے ذوالیدین سے بات کی، نماز کو مکمل کیا، سجدہ سجدہ کیا، اس کے بعد میرے نبی نے خطبہ دیا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہ گئی۔ اب دیکھیے ذرا، صحابی اس کو نقل کرتا ہے کہ میرے نبی جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے نا، کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا؟ کیوں بھائی، اگر وہ انداز کا ذکر نہ کرتا تو ہمارے ایمان میں کوئی خلل آ جاتا؟ ارشاد تو ہو گیا تھا، آپ کا فرمان بھی آ گیا ہے۔ کیا کہتا ہے بیان کرنے والا؟ کہتا ہے لکڑی کے تنے کے ساتھ آئے، بس شبہ کا بینہ اصابع، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں ڈالی اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پہ رکھ کے یوں تنے کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ صحابی نے محفوظ کیا کہ جب آپ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، رخسار کون سا تھا اور ہتھیلی کون سی؟ ایک ایک بات میرے نبی کی حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ کر دی گئی، اور پچھلی امتوں میں اور امت محمدیہ میں حد فاصل ہے علم حدیث، حد فاصل۔ اس علم کی وجہ سے ہم پچھلی امتوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی یا اگلی بھی گئی؟ میں دوسری سیڑھی پہ آپ کو چڑھانے لگا ہوں۔ چونکہ علم حدیث ہماری پہچان ہے، ہم پچھلی امتوں سے علم حدیث کی بنا پر ممتاز ہوتے ہیں، اس لیے میرے رب نے حدیث کے پہلے راویوں کو، اللہ اکبر، کون سے وہ پہلے راوی؟ یہ جب حدیث پڑھتے ہیں علماء، طلباء،
حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں. آخری راوی کون ہوتا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ. آخری راوی ہے ابو سعید خدری. آخری راوی ہے عمر بن خطاب، عثمان ذو النورین، علی بن ابی طالب، سیدنا صدیق اکبر. حدیث کے جو اولین راوی تھے جنہوں نے نبی سے سن کر نیچے والے لوگوں کو میرے نبی کی باتیں پہنچائیں، رب نے قرآن میں ان کے تقوی، صداقت، امانت، رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے جگہ جگہ تذکرے کرنے کے بعد کہا اولئک هم المؤمنون حقا. ان کو کہا یہ متقی ہیں. وہ جو پہلے راوی تھے انہیں کہا یہ صادق ہیں، صادق. انہیں کہا یہ راشد ہیں. انہیں کہا اولئک هم المفلحون. ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور ان کے بارے میں کہا اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. ان کی صدق و امانت کو محفوظ کیا. اگر ان کی صدق، ان کی امانت، ان کی دیانت محفوظ نہ ہو، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو میرے نبی کی تمام حدیثوں سے اعتماد ختم ہو جائے گا. اعتماد اس لیے صحابہ کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کے صدق کو بیان کیا، ان کے رشد و ہدایت کو بیان کیا، ان کی فوز و فلاح کو بیان کیا. وہ سارے سچے تھے. اولئک هم الصادقون. وہ سارے سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا. چونکہ حد فاصل علم حدیث ہے، اس لیے اس حدیث کے جو اولین راوی تھے انہیں تنقید سے بالا تر قرار دیا. ان پر تنقید نہیں ہو سکتی. مجھ پہ ہو سکتی، ان علماء پہ بھی ہو سکتی، کسی خطیب پہ بھی ہو سکتی، محدث پہ بھی ہو سکتی، مفسر پہ بھی ہو سکتی، بڑے سے بڑے آدمی پر تنقید ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. منع کیا. انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ. صحابہ کی پوری جماعت میں سے کسی ایک صحابی پر تنقید ہو نہیں ہو. زور سے بولو نہیں ہو. زور سے بولو نہیں ہو. صحابہ کی اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی. جو بحث کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، طعن کرتا ہے صحابہ پر، بندے عالمی اس سے پوچھنا چاہتا ہے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ پہلے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جس پہ تو تنقید کر رہا ہے، جس پہ تو زبان کھول رہا ہے اور جس کے متعلق تو قلم چلا رہا ہے، ان کے متعلق تو قرآن کہہ رہا ہے اعد لہم جنات. ان کے متعلق تو قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اپنا تعارف کروا، تو کون؟ میرے مخاطب
شین نہیں سین ہے. سمجھو گے کو نہیں سمجھ؟ میرے مخاطب سین ہے سین، جن کے قلم چلتے ہیں صحابہ کے خلاف. معاویہ نے یوں کیا تھا، معاویہ نے یہ کیا تھا، معاویہ نے یہ کیا تھا، معاویہ نے یہ کیا تھا. اور تاریخ کے بلبوتے پر ناچتے کس پر ہو؟ تاریخ پر. تاریخ پر ناچتے ہو اور اس تاریخ پر ناچتے ہو جس تاریخ نے معاویہ کا نام لکھا تو اوپر لعنت اللہ لکھا. اس تاریخ پر ناچتے پھرتے ہو جن لوگوں نے معاویہ پہ تنقید کی. میرے مخاطب سین ہیں، اہل سنت ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، معاویہ کو صحابی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ پہلے فیصلہ کریں. یہ انجینئر محمد علی دے نال ہو تو وہ تو معاویہ کو منافقوں کے زمرے میں شامل کریں. تے جے بابے صحابہ نال ہو تے تواڈے فیصلہ بات دی سوغات ہے. جس نے صحابہ پہ بہت تبرہ کیا، لبادہ کس کا ہو رہا ہے؟ اہل سنت کا. اگر معاویہ صحابی ہے اور یقیناً صحابی ہے، بولو اگر معاویہ صحابی ہے اور یقیناً صحابی ہے تو پھر معاویہ کو اصحابی کنجوم کے دائرے سے نہیں نکالا جا سکتا. نہیں نکالا جا سکتا. میرے نبی نے کہا تھا میرے سارے صحابہ، زور سے بولو زور سے بولو، میرے سارے صحابہ ستاروں کے طرح. کوئی ستارہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، اس سے چھوٹا ہے، کسی کی روشنی بہت ہے، کسی کی کم، کسی کی اس سے کم. ان میں کوئی ابو بکر ہے، ان میں کوئی عمر ہے، ان میں کوئی عثمان ہے، اس میں کوئی حیدر کرار ہے، اس میں حسنین کرینین ہے، اس میں طلحہ و زبیر ہے، اس میں عبد الرحمن ابن عوف ہے، اس میں حبشے کا بلال ہے، اس میں ابو سفیان ہے، اس میں معاویہ ہے. وہ سارے ستارے ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا. تو پھر معاویہ کیا ہے؟ زور سے بولو زور سے بولو. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مزہ آ جائے اور معاویہ کی محبت دل میں ہو، اور مزہ ضرور آئے گا، تو پھر سبحان اللہ مزہ آئے. بلیالی کہتے ہیں اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، نہیں سمجھے یہ میں نے کالی بدلیاں کس کو کہا؟ معاویہ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یہ اس کو میں نے کالی بدلیاں کہا. معاویہ نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی. میں کہتا ہوں اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے. پہلے تم اپنا تعارف کروا، مٹی دے تیل نال جلن والا دیوا ہے اور جس پہ تم تنقید کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اصحابی کالنجوم. میں جانتا ہوں آپ میں تاریخ دان لوگ موجود ہوں، آپ نے تاریخ کی کتابیں پڑھی، ہم نے بھی پڑھ رکھی، لیکن ہم نے تمہاری طرح نہیں پڑھی. نہیں پڑھی ہم نے تمہاری طرح. ہم نے تاریخ کو وہی کا درجہ نہیں دیا
معیار، ترازو، مقناطیس، وہ ہم نے سمجھا ہے قرآن کو، حدیث کو۔ جیڑی تاریخ اس نال چمڑ جائے مان لو، جیڑی اس نال نہ چمڑے آسان سا فیصلہ ہے۔ ہم نے اس طرح تاریخ کو پڑھا ہے، تاریخ قرآن سے ٹکرا جائے، قرآن لے لو، تاریخ غور سے کہو کہ تاریخ چھوڑ دے نہ تسی کچھ ہو جاؤ۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں میں تاریخ نہیں مانتا، نہیں مانتا میں تاریخ کو، لاؤ فتویٰ میرے، لاؤ فتویٰ، کافر ہو گئے، فاسق، فاجر، اور جرات ہے تو کہو میں قرآن کی آیت کو نہیں مانتا، کہے کوئی آدمی تاریخ کے بلبوتے پر کتنی خوبصورت بات کہی تھی پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری۔ میں بچہ تھا، پرائمری میں پڑھتا تھا جب میں نے ان کی یہ تقریر سنی، اور اب یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ بھی اسی طرح اپنے دل میں نقش کر کے لے جائیں اس تقریر کو، جس طرح میرے دل میں نقش ہو گئی، میرے دل میں نقش ہو گئی۔ فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، فلاں مورخ نے یوں لکھا ہے، شاہ جی نے کہا صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ کون سی مکھی بننا ہے؟ گندی مکھی نہیں بننا، گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، غلاظت پر، نجاست پر، اور شہد کی مکھی پھولوں پر، پھولوں پر، پھلوں پر، سبزے پر، باغات میں۔ شاہ جی نے کہا گندی مکھی بن کر صحابہ کو تاریخ کے برقوں میں نہیں دیکھنا، شہد کی مکھی بن کے قرآن کے صفوں میں دیکھنا، صفوں میں۔ لیکن میرے کو قسم لے لو میں نہیں لے آیا اس میں، میں تو سوچ لو میں لے آیا، لیکن ہے یہ بڑا مجذوب آدمی، بڑا مواہب آدمی ہے، اسے بڑی محبت ہے جماعت کے ساتھ۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ طبری کیا لکھتا ہے، نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، جی آئیں، جی آئیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، بخیر آمدید۔ کرسی دیں، قاری صاحب کو کرسی دیں، پھر میں اپنی بات کروں، اور یہ تو قاری صاحب کا من پسند موضوع ہے۔ آپ میری طرف توجہ کر لیں، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حدیث کے اولین راوی کون ہیں؟ صحابہ۔ میری طرف دیکھو، حدیث کے اولین راوی کون ہیں؟ صحابہ۔ حدیث کے اولین راوی صحابہ ہیں، اسی لیے رب نے قرآن میں میرے نبی کے یاروں کے صدق و صفا، امانت و دیانت اور رشد و ہدایت کے تذکرے کیے تھے کہ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ہوتا تو میرے نبی کے تمام فرامین سے اعتماد جاتا، ختم ہو، کچھ نہ بچتا، کچھ نہ بچتا، کچھ نہ بچتا۔ صحابہ حدیث کے اولین راوی ہیں،
قرآن کے بولو بے شک قرآن کے گواہ، زور سے بولو زور سے بولو، میرے نبی کے فرامین کے گواہ، اسلام کے ارکان کے گواہ، دین کے احکام کے گواہ، میرے نبی کی نبوت کے گواہ، اور پھر ختم نبوت کے گواہ۔ اگر صحابہ نہ بچے کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ توحید، نہ رسالت، نہ حدیث، نہ قرآن، نہ نبوت، نہ ختم نبوت، کچھ نہیں بچے گا۔ تو نے سمجھا ہی نہیں رندوں کا مقام ایسا ہے، ہم جو بہت جائیں چھلک جائیں تیرے جام و سبو، تو نے سمجھا نہیں رندوں کا مقام ایسا ہے۔ صحابہ نہ رہے کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اگر سب کچھ بچانا ہے تو پھر ایک جملہ کہنے لگا، اور یہ جملہ میرا ہے، میری طرف ہی جملے کو منسوخ کیا جائے، جگہ جگہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن کے، حدیث کے، احکام کے، اسلام کے ارکان کے، توحید کے، رسالت کے، سنت کے چشمدید گواہ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کی صدق و امانت کے گردا گرد پہرے دار بن جائے۔ پہرا دے۔ سارے صحابہ سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا، سارے صحابہ امین تھے، ان میں کوئی خائنہ نہیں تھا۔ وہ نہ بچے تو کچھ نہیں بچے۔ ایک مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں اکثر کہ بچے نے، یتیم بچہ تھا، ماں ناوزد پا رہی، اماں حلوہ کھانا، حلوہ کھانا۔ ماں نے 1 روپیہ دیا، ساتھ ایک پیالہ دیا، جاؤ بازار سے تیل لے کے آؤ، تمہیں حلوہ پکا دیتے۔ پیالہ ایسا دیا جس کے پہننے میں بھی ذرا ڈگیائی تھی اندر۔ بچہ گیا، روپیے کا تیل دے دے، اس نے تیل دیا، پیالہ بھر گیا، پیالہ بھر گیا۔ دکاندار نے کہا باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ اس کا کہ دے پا۔ دکاندار بھی چلو نہیں کہتا بھائی کہاں کا تھا، دکاندار نے اس طرف ڈال دیا۔ گھر آیا، ماں نے کہا روپیے کا اتنا تھوڑا دے، اس کہ اماں اتنے بھی ہے۔ بچے تو بچے ہوتے اور بڑے پیارے ہوتے، بس ان میں ایک خامی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے۔ بچے نے جو یوں کیا، اماں اتنے ہی ہے، اگلی بات مجھے کہنی نہ پڑے، پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا، نہ تیل ادھر رہا۔ اور لوگوں، اگر صحابہ کی صدق و امانت نہ بچی نہ دین ادھر رہے گا، نہ دین ادھر رہے گا۔ دین کو بچانا ہے تو صحابہ کی امانت و دیانت کے گرد پہرے دار بننا پڑے گا، ہر مومن کو پہرا دینا پڑے گا۔ سارے سچے، سارے کلن وعد اللہ الحسنی، کلن کا معنی کرو۔ وہ بڑا مشکل لفظ ہے کلن، ایک ادھر دوے کل تو نہیں سمجھی بیٹھے۔ کلن سارے کے سارے بولو بولو، کلن فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، کلن سب کے ساتھ وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔
سب اچھے ہیں، وہ سب اچھے ہیں، وہ سب اچھے ہیں، ان میں کوئی برا نہیں ہے، کوئی برا نہیں۔ یہ ثابت کرنا ہوگا، قرآن نے یہ ثابت کیا۔ ہر طبقے میں دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ہر طبقے، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے، ہر طبقے۔ فیصلہ باد کے تاجر تو شروع کرا کہ اپنے تو شروع کرا، تاجرہ تو شروع نہیں، میں اپنے تو شروع کرا۔ عالم سارے اچھے ہوتے ہیں، بولو بولو، عالم سارے اچھے ہوتے ہیں۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء، علماء۔ حضرت نیلوی صاحب کی ایک کتاب کا آج مطالعہ کر رہا تھا، انہوں نے ایک حدیث نقل کی، عربی کا لفظ تو ذہن میں نہیں رہ گیا ہے، انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ ذہن میں ہے کہ علماء جو ہیں یہ جنت میں سارے جنتیوں کے چودھری ہوں، سردار ہوں گے، سردار ہوں گے۔ اس نیلی چھت کے نیچے زمین کے اوپر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ پوچھنے والے نے کہا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ اچھے بھی علماء، برے بھی علماء۔ کیا مطلب تھا؟ اچھے علماء حق، برے علماء حق وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتے ہیں، اور علماء سوء وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے چہرے پڑھ کے بیان کرتے ہیں، یہ سننا کی چاہتے ہیں، اور جن کے مطابق لوگ کہتے ہیں ساڈے جڑے خطیب نے انہاں تے سارے راضی نے جی، کوئی بھی ناراض نہیں جی، سارے ہی راضی نے ساڈے مولوی صاحب تے۔ میں نے کہا سارے لوگ تو آمنہ کے لال پہ بھی راضی نہ ہوئے، تیرے مولوی پہ راضی ہو گئے تو کوئی بات تو ہے نا۔ آمنہ کے لال پر بھی ساری خلقت راضی نہ ہوئی، کسی نے کہا انت کذاب، کسی نے کہا انت مجنون، انت شاعر، انت شاعر، گالیاں، فتوے، تھپکیاں۔ تیرے خطیب پہ ساری راضی ہے نا، کہ کوئی گڑبڑ؟ اللہ کی قسم ہے یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، میں اور یہ علماء، یہ اپنی اپنی مسجد ہے، میں اپنی مسجد ہے، ہفتہ وار مجلس ذکر منعقد کریے نا، آؤ ذکر کراواں گے، دنیا آ گئی، ذکر ہو رہا ہے ہفتہ وار۔ مسجد میں آئے، ہم نے کہا دروازے بند کرو، بند ہو گئے، بتیاں بھی بند کر دو، بند ہو گئی، اکھاں بھی بند کر دو، بند ہو گئی، اتنے چادر پا لو، پہ گئی، شروع ہو جاؤ لا الہ الا لا الہ الا الا، یہ ضرب لگ رہی ضرب الا۔ اللہ کی قسم ہے ایک کام ایسا شروع کریے نا، ساڈے بھی لوگ ہاتھ کیوں مار، حضرت جی ساڈے بھی ہاتھ کیوں مار، گوڈیاں نہیں ہاتھ لا، گوڈیاں نہیں۔ ہم بازار میں نکلے نا تو لوگ کہ حضرت جی آ رہے، حضرت جی آ رہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تیرے لوگ ہاتھ کیوتے ہیں، اور میں جب پرانے قلعے کی مسجد سے نکل کے راجہ بازار کی طرف آتا ہوں تو سامنے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ مجھے دیکھ کے کرتے ہیں۔ حضرت شیخ کہتے کیوں میں انہوں کی ماں ماری؟ پھر حضرت شیخ نے ایک جملہ کہا، پسند آ جائے تو حضرت شیخ کے لیے دعا کر دینا۔ حضرت شیخ القرآن نے کہا بند قبروں میں بٹھا کر ان سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہ لگواؤ، انہوں الہ دا میں نہ دس، ان کو بتا الہ کا میں نہ کیا۔ پھر تو
تو الہ کا معنی بتا، پھر ہم دیکھتے ہیں لوگ تیرے ہاتھوں کو کس طرح چومتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں چندے کس طرح ملتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے تو تم کہتے ہو وہ بھی ٹھیک لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں۔ تسی بچ کون ہو؟ آخر اسی سلو کن، ہم درمیان میں کیا ہے؟ سلو کن لوگ ہیں، شرارت نہیں چاہتے، اختلاف نہیں چاہتے، جھگڑے نہیں چاہتے۔ بندہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا نا، اس نے دیکھا کہ مسجد کے اندر دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، دو بندے، ایک نے ہاتھ باندھ رکھے، دوسرے نے ہاتھ چھوڑ رکھے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ جس نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں یہ سین ہے، سین، جس نے چھوڑ رکھے ہیں یہ پریشان ہو گیا، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے باندھ رکھے ہیں، اس نے چھوڑ رکھے ہیں، پتہ نہیں یہ سچا، پتہ نہیں وہ سچا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ باندھ لیا، ایک چھوڑ دیا۔ اوپر سے کوئی سیانہ بندہ آیا، اس نے کہا اے سینے جس بننے ہوئے، اے شینے جس کھولے ہوئے، تو بچ کی بلائیں۔ اوسا کیا سلو کون، جھگڑا نہیں کرنا، سلو کون، ہم لڑتے نہیں ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ سچا کہ وہ سچا، فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، ہم نے ایک کھول لیا ہے، ایک باندھ لیا ہے، ایک دن دیس نال ٹر جاؤں گے، دے گیا دیس نال ٹر جاؤں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء کا مطلب ہے نہ الا الذین نہ الا الذین، زکاتاں تے چمڑے تے کھلاں، کھڑل الذین، کھائی جاؤ، حق کو چھپائی جاؤ اور کھائی جاؤ۔ کچھ علماء اچھے، کچھ علماء اچھے برے، مفتی سارے اچھے ہوتے ہیں، اچھے بھی برے، تاجر سارے اچھے ہوتے ہیں، بولو، اچھے بھی برے بھی، وکیل اچھے بھی برے بھی، معلم اچھے بھی برے بھی، معمار یہ دیواریں بنانے والے، مستری اچھے بھی برے، ہر طبقے میں دو قسم کے آدمی ہوتے ہیں، کچھ اچھے کچھ بڑے برے، اور لوگوں اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے جس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں۔ وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کس کا؟ جنت کا۔ سب کو میرے نبی نے اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ شیخ سعدی نے کیا کہا تھا؟ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلابے دے تو مستم، بگفتا من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باقل نشستم، جمال ہم نشین در من نسر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کرو ترجمہ، ترجمے میں مزہ نہیں آتا جو فارسی میں مزہ ہے۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، ایک دن خوشبودار مٹی میرے دوست کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں پہنچی، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس مٹی سے کہا تو کستوری ہے یا ہمبرے، کہ ازبوے دلا بیزے تو مستم، کہ تیری دل موہ لینے والی خوشبو سے میں مست ہو رہا ہوں، اتنی خوشبو
بگفتہ من گلے ناچیز بودم، خدا کے لیے غور کرنا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، مٹی کہنے لگی میں تو ایک ناچیز مٹی تھی لیکن کچھ مدت میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ تو نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من نصر کا مگر نہ من ہما خاکم کی ہستم۔ میرے دوست نے مجھ میں اثر کیا، میرے دوست نے مجھ میں اثر کیا اور وہ پھول کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ بندیال بھی کہتا ہے مٹی خوشبودار پھول کے ساتھ بسائی جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے، اور جو لوگ میری محمد کی صحبت میں رہتے ہوں گے تو میرے نبی کی صحبت نے ان لوگوں میں اثر کوئی نہیں کیا ہوگا۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ چلو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ شاعر کہندا چنگیاں دے لڑ لگیاں، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پے، تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے پہلے بھی۔ اچھوں کی صحبت میں بندہ رہے تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ پہلے دور میں جب رشتوں کی بات چلتی تھی تو لوگ تحقیق کرتے تھے لڑکا کیسا ہے، یہ تحقیقیں ہوتی تھی۔ اب تحقیق ہوتی ہے پیسہ کتنا ہے، اب یہ تحقیق ہوتی ہے۔ اور لڑکی کا باپ جو ماشاءاللہ حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے، وہ لڑکی کا باپ نمازیوں کو بتاتا ہے ماشاءاللہ جی میری دھی کا رشتہ ہو گیا جی، ہاں بڑا رشتہ ہو۔ ہاں کیا کرتا ہے وہ؟ انکم ٹیکس سے جے، انکم ٹیکس سے جے کوئی 15واں 16واں گریڈ تے ہوئے گا تو یہ اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں گریڈ ایڈا اچا کوئی نہیں، تنخواہ بھی ایڈی زیادہ کوئی نہیں، اتوں دی آمدن ٹھیک ٹھاک، میری دھی نو ساری زندگی چنگا حرام کھوائے گا۔ اب یہ ہوتا ہے پلاٹ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ دین، عزت غیرت دین۔ تو لوگ تحقیق کرتے تھے لڑکے کا پتہ کرو کیوں دیا، پھر لوگ کہتے تھے اس دی مجلس ویکھو، مجلس او دی اٹھک بیٹھک ویکھو، کہندے چ باندا کہندے چ باندا، یہ یار چنگے، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں، یہ مجلس چنگی، یہ یار چنگے تے آپ بھی چنگا، تے جے یار گندے تے آپ بھی گندا۔ بلیال بھی کہتا ہے جتنا اچھا میرا نبی تھا اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے، اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے۔ بندہ یاروں سے پہچانا جائے، یاروں سے پہچانا جائے۔ بس آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ جب بندہ آمنے سامنے بیٹھتا ہے، آپ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو آپ کے وجود کا عکس میری آنکھ کی کاکی میں چلا جائے گا، اور میرے وجود کا عکس آپ کی آنکھ کی کاکی میں چلا جائے گا، یہاں آ جائے گا آپ کا وجود۔ اور لوگوں، جب میرے نبی کے یار میرے نبی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور نبی پاک کے پورے وجود کا عکس ان کی آنکھوں میں سما جاتا تھا، وہ آنکھیں جہنم میں کس طرح جائیں گی، وہ آنکھیں جہنم میں کس طرح جائیں گی۔ آج تیرے والد اور تیرے دادا کا جنازہ پڑھانے تیرا مرشد آئے، پیر آئے تو پھولا نہیں سماتا۔ میرے باپ کی قسمت دیکھو، جنازہ پڑھانے کے لیے فلاں مرشد آئے تھے۔ بندیال بھی کہتا ہے اور جن کے جنازے محمد عربی نے پڑھائے ہوں گے، تمہاری بیٹی کا نکاح ہو، تیرا مرشد آ جائے نکاح پڑھانے تو جگہ جگہ بیان کرتا ہے میری بیٹی کی قسمت دیکھو، اس کا نکاح پڑھانے فلاں شیخ الحدیث آیا،
کی بیٹیوں کا نکاح آمنہ کا لال پڑھاتا ہو، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہوں گے۔ پہلی امتوں میں اور امت محمدیہ میں حد فاصل علم حدیث ہے، اور علم حدیث کے اولین راوی کون ہیں؟ صحابہ۔ تو سارے صحابہ سچے ماننے پڑیں گے تب حدیث پر اعتماد ہوگا، اور اگر ان میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا تو حدیث سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں اور امانتوں کے گرد گرد پہرے دار بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔